اب دل کی گہرائیوں سے آپ کا خیر خواہ آپ کو وہ پیغام دینا چاہتا ہے جو آپ کی خوشامدی کبھی نہیں دے گی۔ حکومتی ٹینیور کا فیصلہ کن دور شروع ہو چکا ہے۔ مدد خداوندی یقیناً آپ کے ساتھ ہے، تقدیر بھی ساتھ ہے۔ جب بھی سخت بد احتیاطی کی وجہ سے آپ کو کرونا ہوا مگر آپ نے ضروری آرام بھی نہیں کیا، انت تک جٹے رہے، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کسی سیریس کمپلیکیشن سے آپ کو بچا لیا۔ موضوع یہ ہے کہ اب اپوزیشن تتر بتر ہے، نون لیگ پی 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 والوں کا ہاتھ ایک دوسرے کی گردن پر ہے، سینٹ پر بھی آپ کی گرفت ہے۔ روپیہ موزانہ طور پہ $168 ڈالر سے لے کر اب $153 کا ہو گیا ہے۔ اسی مدد خداوندی کی معراج ہے کہ آپ نے عالمی مارکیٹ میں پاکستان بانڈ کے اجرا سے ایک دن پہلے اپنے فائنانس منسٹر حفیظ کو گھر بھیج دیا۔ وہ وزیر خزانہ جو 3 دن پہلے تک عالمی سرمایہ کاروں کو زوم میٹنگز کے ذریعے پاکستان کی جانب راغب کر رہا تھا، مگر پھر بھی عالمی سرمایہ کاروں نے پاکستانی بانڈ میں پرجوش سرمایہ کاری کی ہے اور آپ کی لیڈرشپ پر، پاکستان پر اپنا اعتماد برقرار رکھا۔ سونے پہ سہاگا 2 ہفتے پہلے تک آپ خود شیخ صاحب سے استعفیٰ نہ دینے پر ان کو قائل کر رہے تھے، گویا آپ ٹھنڈے دماغ سے فیصلے نہیں کر رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو اچانک حماد اظہر کو پارٹ ٹائم وزیر خزانہ بنانا پڑا۔ حد ہو گئی جب چند ہی گھنٹوں بعد میڈیا پر شوکت ترین کے وزیر خزانہ بننے کی خبریں چل پڑی۔ حکومت خاموش بیٹھی رہی، نہ وضاحت نہ تردید کہ بھائی پاکستان میں 3 روز کے اندر تیسرا وزیر خزانہ نہیں آ رہا۔ خان صاحب فیصلوں میں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ 17 مارچ کو آپ اعلان کرتے ہیں کہ بھارت سے تجارت کشمیر مسئلے پر کسی پیشرفت کے بغیر نہیں ہوگی۔ 4 روز بعد رزاق داؤد بھارت سے یون، کاٹن، چینی امپورٹ کی ٹویٹ کر دیتے ہیں۔ 3 روز بعد ای سی سی منظوری دے دیتی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ فیصلوں میں ٹھہراؤ نہیں ہے، عدم استحکام ہے۔ اسی ماحول میں پاور منسٹری نے آئی پی پیز کے ساتھ 2700 ارب کے سرکولر ڈیٹ کم کرنے کی کاوش سے جڑے معاہدوں میں ادائیگی کی ڈیڈ لائن بنا ادائیگی توڑ دی۔ روزانہ کروڑوں کا نقصان ہوگا، ڈیفالٹ کی کیفیت سامنے آئی اور حکومتی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا۔ گویا خان صاحب عام انسان کی طرح آپ کو بھی آرام کرنے کی، ریلیکس کرنے کی ضرورت ہے۔ سر چند دن کی چھٹی لے لیں، نیٹ فلکس پر موویز دیکھیں، ایسا کریں سلیمان کو، قاسم کو لندن سے بلوا لیں، گپ شپ کریں، بریک کے بعد تازہ دم لوٹیں، بھرپور قوت سے بولنگ کریں۔ پاکستان آپ کی شاندار کارکردگی کا منتظر ہے۔ واہ جی واہ، پاکستان آپ کی شاندار کارکردگی کا منتظر ہے اور وہ انہوں نے کہا کہ یہی وجہ کہ تیسرا فائنانس منسٹر آپ بدل رہے ہیں، ایک اور کو بھی تیار کر دیا ہے، بھارت سے ٹریڈ کرتے ہیں، بند کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے اوپر کوئی کامنٹ کر دیجیے گا بالعموم اس ویڈیو کے اوپر، اور یہ بھارت سے ٹریڈ کے جو موضوع ہے اس کے اوپر، اور پھر میں سولنگی صاحب سے ذرا پوچھوں گا یہی بات۔ دیکھیے، کامران خان میرے سے سینئر ہیں۔ کامران خان نے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی جو طاقت ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی جو مہربانیاں ہیں ایک فرد پہ، جو اس کا سہارا لیا ہے، میں اس کو تو چیلنج کرنے کی ضرورت ہی نہیں کر سکتا۔ میں ایک مسلمان ہوں اور میرا یقین ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مہربانیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کی کھیل ہے، وہ سرمایہ کاری کی کھیل ہے، اور یہ خاص پیغام ہے سرمایہ داروں کی طرف سے جو میرے دوست نے اس ٹی وی اسکرین کو استعمال کر کے جو دیا ہے۔ یہ پیسوں کا کم ہونا اور قیمت کا بڑھنا اب میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس عام آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ جو خزانے کے معاملات ہیں، یہ اسٹاک ایکسچینج کے معاملات ہیں، یہ ان لوگوں کے معاملات ہیں جو خربوں روپے ایک رات میں بناتے ہیں اور خربوں روپے ایک رات سے کماتے ہیں۔ یہ ان کا ایشو ہے، میرا ایشو نہیں ہے۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بہت رحیم ہیں اور ان کی جو رحمتوں کا جو نزول ہے عمران خان پہ ہو رہا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، وہ رحیم بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، اور جب اس پر اس کے ساتھ جب کہا جاتا ہے کہ وہ اس میں جبار کے علاوہ وہ معاف نہ کرنے والی قوت بھی ہوگی، اور جب آپ غلط فیصلے کریں، جب آپ ریاست کو مذاق اڑا دیں، جب آپ 3 دن میں فیصلے بدلیں، جب آپ کو یہ نہیں پتا ہو وزارت خارجہ کیا کہہ رہی ہے، وزارت دفاع کیا کہہ رہی ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو ان معاملات میں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا کتنے بھی مدد کرنا چاہے، کتنا بھی آپ پر مہربان ہو، یہ معاملہ زیادہ عرصہ چل نہیں سکتا۔ اگر یہ معاملہ زیادہ عرصہ چلا تو یہ ریاست نہیں چل پائی، اور اگر یہ ریاست نہیں چل پائی تو یہ جو ابھی میں نے اپنے دوست اپنے سینئر کا کمنٹ سنا ہے، شاید یہ کمنٹ بھی نہ وہ دے سکیں ٹیلی ویژن پہ اس قسم کا کہ یہ کیا پیسوں کے کھیل میں سمجھاتے ہیں، یہ کس کی بات کرتے ہیں، یہ $165 آگے 120 کا آگے کس نے کیا، ہو از ریسپانسبل؟ یہ اتنا تو نہ ہم لوگوں کو الو سمجھیں جتنے ہم شکل سے نظر آتے ہیں، اور گاڈ سیک ہمارے پہ رحم کریں، ایسا نہ کریں ہمارے ساتھ۔
with all respect to my friend Kamran Khan, and I have a lot of respect because he is one of the few person जिसने एक बहुत क्राइसिस में मैंने एक बहुत बड़े आदमी का इंटरव्यू कर मारा और फिर उसके ऊपर जो हुआ वो एक अजीब खेल है, कभी मेरी किताब में पढ़िएगा। तो कामरान वाज वन ऑफ द पर्सन के जिसने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एक स्टैंड लिया अलॉन्ग विद इमरान असलम एंड अजहर अब्बास के जो मेरा मौक़िफ़ जो इफ्तिखार का मौक़िफ़ है वो ठीक है। तो इसलिए मैं उसकी मेहरबानी का शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, खुदावंद करीम को जो बीच में ले आते हैं, जब उसकी मेहरबानियों की ज़रूरत है, वो कहार भी है, उसका जो भी है, जब्बार भी है। हाँ, वो कहार भी है। तो ना मजबूर करें हम जैसे लोगों को भी और उसको भी। और मैं एक बात बता दूं आज आपको साहब, जो कुछ हो रहा है ये चलेगा नहीं, और आदमी तैयार है, तल्लक उसका खैबर पख्तूनख्वा से। अब फैसला करने खैबर पख्तूनख्वा से, अब फैसला करने वालों ने ये फैसला जितनी जल्दी कर लिया ये उनके लिए भी बेहतर है, क्योंकि ये बयान मैंने नहीं दिया था हिंदुस्तान वाला, ये मेरी तरफ से नहीं आया था, ये कोई मतलब उस आदमी उस शख्स की तरफ से नहीं आया था कि जो पाकिस्तान के खिलाफ सोचता हो, ये उसकी तरफ से आया था जो पाकिस्तान का दिफा करने का हलफ उठा चुका हुआ है, जिसको एक्सटेंशन मिल चुकी हुई है पाकिस्तान का दिफा करने, और जिसने जो बात कही वो बात में वजन है कि आप एलओसी के ऊपर एक दूसरे के ऊपर जो फायर इस्तेमाल कर रहे हो, उस फायर की कॉस्ट ये आ रही है। अगर वो साहब मैं आपको थोड़ी सी कता कलामी करूं तो आपने कहा खैबर पख्तूनख्वा से एक शख्स तैयार है, अगर मैं नाम ले लूं तो आप बुरा ना मानिएगा, परवेज खटक साहब की बात तो नहीं कर रहे, आप बात करते हैं, खुली बात करते हैं, क्या फर्क है? मैंने तो ऐसे कहा कि अंदाजा लगाना चाहिए। आई एग्री विद यू, आपके अंदाजे से मैं इत्तेफाक करता हूँ। मैं इसलिए नाम नहीं लेना चाहता कि मैंने ये सीखा तो जर्नलिज्म ने ज्यादातर कि कभी डेट ना दो, फिक्स डेट कोई ना दो कि ये अमल फलाने तारीख या फलाने दिनों में तक हो जाएगा और नाम को अवॉइड करो। हमने जब साफत करते थे, रिपोर्टिंग करते थे, तो मैं जो अर्ज कर रहा हूँ सर वो बड़ी जरूरी है। ये जो बात की है हिंदुस्तान से दोस्ती की, ये क्या इससे पहले ट्रेड नहीं आप कर रहे? तो बंद कर दें, कसम खाएं कुरान पे उठा के कि कल से हिंदुस्तान से एक टके की ट्रेड नहीं आप करेंगे। मैं मान जाऊं आपकी बहादुरी को और आपकी हुब्बुल वतनी जिसको आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं एज ए वेपन इन पंजाब। पंजाब का एक प्रॉब्लम है, पंजाब का प्रॉब्लम है हिंदुस्तान के खिलाफ सोच और फिक्र का, और उसकी वजह है पार्टीशन ऑफ 1947। सबसे ज्यादा मुतासर जो होने वाले हैं वो पंजाब के हैं। वी आर द थर्ड जनरेशन, और वक्त लगेगा कुछ ये इस जनरेशन के बाद जब रियलाइजेशन और बढ़ेगी, जब भूख और बढ़ेगी, जब नंग और बढ़ेगी तो रियलाइजेशन होगी। आई एम फॉर कश्मीर, फॉर ए इंडिपेंडेंट कश्मीर, फॉर ए कश्मीर जो उन कश्मीरियों का हो। ये उनका हक है कि वो फैसला करें, दे वांट टू लिव विद अस, दे वांट टू लिव विद इंडिया, और दे वांट टू लिव एज इंडिपेंडेंट स्टेट। और ये जो सवाल उठाया गया है, जिस कुव्वत ने उठाया, जिन लोगों ने ये सवाल उठाया, उन्होंने सोच समझ के ये सवाल उठाएगा। और ये पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले मुशर्रफ ने जो ऑफर की 4 पॉइंट्स की, अगर आप उसको गौर से स्टडी करें तो अगर वो 4 किसी सिविलियन ने दिए होते तो पता नहीं सिविलियन का अक्षर क्या होता। तो क्या हुआ? Why Mr. Imran has reacted? Why? Because he want to gain political.